یعنی کہ 3 میزائل داغے انہوں نے، ایک بہاولپور پر، ایک سیالکوٹ اور ایک مریدکے میں، اور پھر ہم نے ان کے وہ رافیل شافیل سب کو گرایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کر سفید جھنڈا اپنے مورچے پر لہرایا کہ بھائی ہمیں معاف کر دو۔ رات کو بھارت نے بڑا ہی بزدلانہ حملہ کیا، مطلب کہ بھارت جب بھی حملہ کرتا ہے تو رات کے اندھیرے میں کرتا ہے، دن کی روشنی میں نہیں کرتا، دن کو ان کو ڈر لگتا ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی رات کو بھارت نے حملہ کیا تھا جب ابھی نندن کو پاکستان بھیجا تھا، پھر ہم نے ابھی نندن کو نیچے گرا دیا تھا، اور کل رات اتنا بزدلانہ حملہ کیا مودی نے، جو ہمارے معصوم عام عوام کو ٹارگٹ کیا، چھوٹے سے بچے کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد مسجد کو ٹارگٹ کیا، مدرسے اور مسجد کو ٹارگٹ کیا انہوں نے، یعنی کہ 3 میزائل داغے انہوں نے، ایک بہاولپور پر، ایک سیالکوٹ اور ایک مریدکے میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہ جوابی کارروائی کی، اور پھر ہم نے ان کے وہ رافیل شافیل سب کو گرایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کر سفید جھنڈا اپنے مورچے پر لہرایا کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ ابھی تو ہم نے شروعات کی تھی، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں جو کہ مسجد کو ٹارگٹ کرنا کیا تک ہے، مطلب کہ جو ہمارے دین مذہب حاصل، مطلب کہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں نوجوان بچے، کیا ان کو بھارت صرف ٹارگٹ کرتی ہے؟ مولوی صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور نقد جواب دیا، اسی ٹائم ہم اپنی فوج کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عاصم منیر، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، آپ نے ایک سپہ سالار ہونے کا ثبوت دیا اور پاکستانی قوم کا آپ نے سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فوج کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں وہ اس طرف توجہ دیں کہ جب اس طرح کا وقت آتا ہے تو آپ کی فوج آپ کی سرحدات کی کس طرح حفاظت کرتی ہے، کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور فوج جو ہے وہ آپ کا دفاع کر رہی ہوتی ہے۔ ہماری فوج، یہ جو ادارہ ہے ہماری فوج کا، یہ ہمارے لیے فخر کا درجہ رکھتا ہے، اور ہم اپنی فوج سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہم بحیثیت قوم اس ملک کی آنکھ نکال دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اب رہ گیا معاملہ انہوں نے جو رات کو حملہ کیا ہے، تو ہم ان زنانیوں سے، ان ہندوؤں سے اور اس مودی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مرد کی اولاد ہو تو پھر دن کو حملہ کرو اور بتا کے حملہ کرو کہ میں حملہ کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری قوم جب دشمن سے لڑنے کی باری آتی ہے تو یہ اپنے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس میں علماء ہوں، عوام الناس ہوں، تاجر ہوں، اور یہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، کیوں یہ وہ قوم ہے جس نے محمود غزنوی، جنہوں نے 27 جنگیں لڑ کے یہ بتایا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں لڑتا، وہ اپنے ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ لڑتا ہے، اور مومن کی یہ شان ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں لڑ کر بچ گیا تو غازی، اور اگر اس دنیا سے چلا گیا تو جنت الفردوس میرا انتظار کر رہی ہے اور میرا نام شہیدوں میں ہوگا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے اولئک علیہم انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، صالحین پر اور شہداء پر۔ تو شہداء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی انعام کا اعلان فرما رکھا ہے۔ قاری صاحب، پہل بھی انہوں نے شروع کی بھارت نے، اور پھر اس کے بعد شکست بھی انہوں نے کھائی، معافی بھی بعد میں انہوں نے مانگی، سفید جھنڈا لہرایا اپنے مورچے پر، اور پھر ہم نے جب تباہی پھیری ان کی، چند ہی منٹوں میں ہم نے ان کے 5 رافیل سمیت گرائیں۔ یعنی کہ ان کے پائلٹ کو جب رافیل چلانے نہیں آتے تو بھائی اپنے پائلٹ کو رافیل میں بٹھائے ہی مت کرو،
یعنی کہ پائلٹ آپ کے اتنے ناکارہ ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے گرایا جیسے پاکستانی بھارت کی وکٹیں گرا رہا ہوتا ہے. میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انڈیا کے نا بعض وہ اجڑ قسم کے ان کے جو ایکٹر ہیں وہ فلموں میں یہ کہتے ہیں، کئی کلپ نظر سے گزر جاتے ہیں کہ ہم تمہیں گھر میں گھس کر ماریں گے. اب تم گھر میں گھسے تو ہو لیکن یہ بتاؤ کہ ماری کس نے ہے. گھر میں گھسے تم ہو لیکن ماری تمہاری ہماری فوج نے ہے، اور آئندہ سے اگر گھسنے کی کوشش کرو گے تو پھر ہم کوئی اور چیزیں بھی تمہاری ہیں نا وہ ماریں گے. اور یہ یاد رکھو کہ اس طرح منہ کرو گے تو یہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ جناب ہمارے آگے ہتھیار ڈال دیں گے. اب تو بٹنوں والی جنگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور 2500 کلومیٹر تک یہ سمجھ لو کہ صفائی ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا میں اسلامی ممالک وافر مقدار میں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور تمہارا ہندوؤں کا ملک ایک ہے. ہمارا خدا نہ خواستہ پہلی بات تو یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. انہوں نے مسجد کو ٹارگٹ کیا، مدرسوں کو ٹارگٹ کیا بھارت نے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ مسجد کو کیوں ٹارگٹ کیا انہوں نے، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بد مذہب ہوتا ہے نا، ہمارے مولویوں سے کافی ڈر لگتا ہے مودی کو. میں بتاتا ہوں جو اس طرح کا ہوتا ہے نا بد مذہب، وہ ہمیشہ اس گھر کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمتوں کی آواز اٹھتی ہے، جہاں سے لوگ مجاہد تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ وہیں پہ حملہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارے خلاف کمپین چلتی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ پہلے تمہیں نقصان پہنچائیں. اور یہ جو مودی ہے حضرت چائے بیچنے والا، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ہر الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے اور وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال کر اپنے ہندوؤں کی ہمدردیاں لینے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے حکومت کو بام عروج بخشنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو اس طرح کی کمینگیاں ہم یہ کہیں گے کہ مودی تم چھوڑ دو. ویسے تو تم ہو ہی کمینے، اور کمینگی کا تم نے خود کئی مرتبہ ثبوت بھی دیا ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر تمہاری فوج یا تم جیسے کمینے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ جناب آ کر اٹیک کرتے ہیں، اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں. اور ہے ہم وہی، میری بات یاد رکھنا، ہم نے اندھیرے میں ہی سبق سکھا دیا ان کو. ہماری فوج کا آپ جذبہ دیکھیں کہ ان کا 100 فوجی کھڑا ہو، بالکل ایسے. اور ادھر سے ایمان کے ساتھ جو لبریز ہے، جو نعرہ تکبیر لگاتا ہے، نعرہ رسالت لگاتا ہے، وہ ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ سب کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ چھیڑو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. چھیڑنا تمہارا کام ہے اور تمہیں نہ چھوڑنا یہ ہمارا کام ہے. بعد میں پھر آپ مورچوں پر سفید جھنڈے لہراتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم نے شکست کھا لی ہے، ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں. تو بھائی میرے پہل ہی مت کیا کرو. جب پہل آپ نے کر لی تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو جوابی وار بھی ملے گا، اور ایسا وار ملے گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. جیسے رات کو آپ کو 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ جوابی کارروائی ملی، آپ پریشان ہو گئے تھے کہ کہاں سے میزائل آ رہے ہیں اور ہمارے رافیل کیسے گر رہے ہیں. کہاں گئے ہیں وہ آپ کے رافیل؟ بڑا غرور تھا آپ کے رافیل کے اوپر. رافیل کے شافیل ہم نے بنا دیے ہیں، لیکن ایسے غرور نہیں کرنا چاہیے. یہ جو رافیل ہے نا، اس کی را اور الف نکال دینا تو پیچھے فیل ہی رہ جاتا ہے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ ہم رافیل نہیں، پہلے لفظ بھی رافیل نہیں رافیل ہے، تو یہ جو ہے نا را اور الف کو نکال دیں، باقی فیل ہی فیل ہے اور یہ کبھی پاس ہو نہیں سکتے. اور پھر یہ دیکھیں جو انہوں نے جھنڈا سفید لہرا کے بتایا ہے کہ بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں اور ہم تمہارے گھر میں گھسے تھے اور تم نے ہماری وہ ماری کہ ہم مروا کے واپس جا رہے ہیں. تو ان کو یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سفید جھنڈے جو ہے نا یہ ریڈ بھی کیے جا سکتے ہیں، یعنی لال، اور وہ بھی خون کے ساتھ. کیا خیال ہے مودی، آج رات کو کیا اس طرح کی غلطی دوبارہ کرو گے؟ اگر کرو گے تو پھر سفید جھنڈا دیکھ کر بھی ہم نہیں رکیں گے. ہم وہ وار کریں گے کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی کہ تم نے کس سے پنگا لیا اور کس کو للکارا. یہ پاکستان کلمے کی طاقت سے چل رہا ہے اور دلوں کے اندر شہادت موجود ہے، اور ایک ایٹمی پاور ملک ہے یہ پاکستان. اس کو چھیڑنے کی بھول مت کرو مودی. آپ اتنے مطلب کہ ہو نہیں کہ آپ چائے بیچنے والے اٹھ کر جنگ لڑنا شروع کر دیں، لیکن آپ کی فورس سمجھدار ہے کہ آپ کی بات نہیں مانتی زیادہ تر. اللہ حافظ.